اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری۔ اے کفار، کبھی تم نے غور کیا لات اور عزیٰ کے بارے میں اور منات کے بارے میں جو تیسری ہے؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے آج کا درس۔ اس آیت کریمہ میں کفار کو دعوت فکر دی جا رہی۔ کفار کا جو عمل ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل و شعور سے بالکل عاجز۔ لات بھی ایک بت کا نام ہے، عزیٰ بھی ایک بت کا نام ہے، اور منات بھی ایک بت کا نام۔ ویسے تو بہت زیادہ 360 بت تو ان لوگوں نے مکے میں حرم شریف میں رکھے ہوئے، لیکن ان کے ہاں بت بھی درجہ بدرجہ ہوتے تھے، کوئی زیادہ اونچی شان والا، کوئی کم۔ اور یہ جو 3 بت تھے یہ بہت ہی عظمت والے ان کے نزدیک، حالانکہ ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی کی جاتی ہے وہ چیز بھی حقیر اور ذلیل ہوتی ہے، اور وہ کھڑا کرنے والے بھی لوگ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یہ سب سے پہلے جس کا ذکر ہوا ہے لات، یہ قبیلہ ثقیف کا بت تھا جس کا استھان طائف میں تھا۔ یہ قبیلہ بنو ثقیف جو ہے یہ طائف کے اندر رہتا تھا، اور یہ ان کا سب سے بڑا بت جس کو لات کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے لوگ بھی اس کی پوجا کرتے تھے، اور دور دراز سے کے لوگ بھی جا کر، یہ مکے کے اور جہاں جہاں کے لوگ بھی مشرک تھے وہ بھی اس کے پاس جاتے تھے۔ تو دوسرا جو ہے عزیٰ، یہ شوخ عکاظ، یہ ایک مشہور لفظ ہے جو اکثر نے سنا ہوگا۔ یہ سوق بازار کو کہتے ہیں، اور عکاظ ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہ بازار تھا۔ تو جیسے ہمارے ہاں مختلف جگہوں سے منڈیاں لگتی ہیں، لوگ وہاں مختلف اجناس لے کے جاتے ہیں، تو اس قسم کا یہ ایک بازار تھا۔ یہ وادیہ نخلہ میں تھا، اور عزیٰ وہاں یہ بت تھا، بہت بڑا بت جو وہاں نصب تھا۔ بنو غطفان ایک قبیلے کا نام ہے جو وہ اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ بنی شیبان کی دیوی تھی جو بنی ہاشم کے حلیف تھے۔ قریش اور دوسرے قبائل اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے تھے اور نذرانے چڑھاتے تھے۔
تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت اور تقریب کی جاتی تھی۔ اس کے بعد تیسرا بت جو ہے وہ منات تھا۔ اس کا منظر قدائد کے مقام پر تھا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے ایک آبادی تھی۔ اوس اور خزرج کے علاوہ بنو خزاعہ بھی اس کے بہت معتقد تھے، اس کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ کعبہ کی طرح اس کا حج کیا جاتا تھا، قربانی کے جانور اس کے لیے ذبح کیے جاتے تھے۔ حج کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگ پھر اس کی طرف رجوع کرتے اور لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف آتے۔ اللہ اکبر۔ اور مشرکین کا عقیدہ ان کے بارے میں یہ تھا، کیونکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان بتوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتوں کے ہیکل ہیں، یعنی یہ ان کے مجسمے ہیں، فرشتوں کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، لہذا اصل میں یہ فرشتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ فرشتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ باطلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے علاوہ جب کسی کی عبادت کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ کوئی آپ کو بھی تانا دے سکتا ہے کہ مختلف ذریعے سے آپ بھی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو یہ تو مشرکین والا عقیدہ ہے۔ آپ اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس جانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، تو یہی مشرک کرتے تھے، وہ بتوں کے پاس اس لیے جاتے تھے۔ ہاں جی، تو ہمارے ہاں جو ثبوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں تو ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں، یعنی ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ہم اہل اللہ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے رہنمائی ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی۔ انہوں نے طریقہ سیکھا ہوتا ہے اللہ، جیسے ہم نے نماز سیکھنی ہے تو کسی استاد کے پاس ہی جانا پڑے گا، قرآن مجید سیکھنا ہے تو کسی استاد کے پاس جانا پڑے گا، ترجمہ قرآن پاک کا سمجھنا ہے تو پھر کسی ماہر کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ انسان کا وسیلہ بن سکتا ہے جو حق کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واجبت محبتی للمتحابین فیہ، ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مجلس میں جاتے ہیں۔ والمتزاورین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ والمتزاولین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے، یعنی میں ان کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ لہذا کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ جو نظریہ مشرکین کا تھا کہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں بتوں کی کہ ان کی وجہ سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، تو یہ ان کا نظریہ غلط تھا، کیونکہ کوئی مسلمان کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ عبادت مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا قائل ہوتا ہے۔ یہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بہرحال انسان میں اور بت میں ویسے بھی فرق ہے۔ بت بے جان ہے، بے شعور ہے، وہ ہل نہیں سکتا، وہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا، جبکہ انسان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے شعور دے کر، عقل دے کر، رہنمائی کے لیے بھیجا ہے نا. انبیاء رہنمائی کرنے کے لیے آئے. اس لیے دوسری چیزوں میں اور انسان میں یہ فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہمیں علم ہوا ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کا علم اپنے آپ آ گیا. یہ قرآن مجید ہے. ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہمیں پتہ چلا ہے. قرآن مجید کا علم ہم تک پہنچا ہے حضور کے وسیلے سے، نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے. قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. حضور نے بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں بھی اگر اللہ کا پتہ چلا ہے، اگر اللہ کا پتہ ہمیں چلا ہے تو وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے کی. ہمیں جو قرب نصیب ہوا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملا ہے. اس لیے مسلمان کا اور مشرک کا زمین آسمان کا فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. بھی یہ بیان چل رہا ہے اگلی آیات میں بھی کہ کفار کی مذمت ہو رہی ہے ان میں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عقل سے پیدل ہیں، ان کے پاس کوئی عقل نہیں. عقل اسی کے پاس ہے جو قرآن مجید سے عقل لیتا ہے، جو حدیث نبوی سے عقل لیتا ہے. اصل عقل اور شعور کا مالک وہی ہوتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا